لا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور ہماری دوسری نشست، آیت کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے کل یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور ولا تکونوا اول کافر بہ، ایسا نہ ہو کہ تم انکار کرنے والوں میں پہلے نمبر پر آ جاؤ۔ اور اگلا جملہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو ثمن قلیل، حقیر پونجی، حقیر دولت، اس کے بدلے میری آیات کو نہ بیچو۔ جملے پر غور کیجئے گا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو حقیر قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ دونوں معنی میں یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں صاحب تدبر قرآن نے ترجمہ کیا میری آیات کو حقیر دولت یا حقیر پونجی کے بدلے نہ بیچو۔ اب یہ عربی طرز تکلم کے اندر بہت حساس جملہ ہے، یہ اتنا خاص اور اتنا حساس جملہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آئے گا لا تأکلوا الربا، اسی سے ملتا جلتا، جس طرح لا تشتروا نہ بیچو، لا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا کہ دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سود در سود یہ اس کی دو صورتیں یا دگنا چگنا نہ ہو تب وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی کہا گیا کہ میری آیات کو تھوڑے سے پیسے کے بدلے نہ بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اچھے دام مل جائیں تو بیچ دو، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں اصل معاملہ کیا ہے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ ہے دین فروشی، کہ دین نہ بیچو، دین نہ بیچو۔ لیکن ثمن قلیل نے اس فعل کو نہایت رذیل ثابت کیا، نفرت اس میں ڈال دی، اس میں قباحت ڈال دی، یعنی منع تو کر دیا ولا تشتروا بآیاتی، میری آیات کو نہ بیچو، اس کے اندر مزید سختی پیدا کی گئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں وہ شخص برا ہے، ہم کہتے ہیں انتہائی برا ہے، وہ انتہائی برا۔ ابھی جو انتہائی کا لفظ ہوتا ہے اس کے برے ہونے میں، اس کی صفت بد میں تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ تو ثمن قلیل فرما کر اللہ نے فرمایا اگرچہ دین فروشی کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، لیکن ساری دنیا بھی اگر اللہ کے کلام کے حرف کے بدلے ملے تو وہ بھی تھوڑی ہے، کیونکہ ایک طرف ہے اللہ کا کلام اور دوسری طرف ہے مال دنیا، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، اس لیے فرمایا ثمن قلیل۔ ایک بات، دوسری بات بہت اہم ہے، سب سے پہلے قرآن کا انکار کنہوں نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے۔ اہل کتاب سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافر نہ بننا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم اہل کتاب کے بجائے کفار مکہ سے کہتا اے کفار مکہ تم اس کتاب کا انکار کر کے اول کافر نہ بننا۔ قرآن کریم نے کسے کہا اول کافر نہ بننا؟ اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ من حیث القوم کفار مکہ نے انکار نہیں کیا تھا کہ پوری قوم ہی مخالفت میں کھڑی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ افراد تھے قریش کے جو مخالفت میں تھے، مکہ کے جو مخالفت میں تھے، اکثریت جو تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ جو اہل کتاب تھے یہ من حیث القوم مخالفت میں کھڑے ہو گئے، انہیں اس لیے کہا گیا، جس طرح آپ دیکھیں گھر کے اندر بڑے بیٹے کو اکثر ڈانٹا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مجھے ہی کیوں کہتے ہو، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اسے کہا جاتا ہے بھائی تو تو بڑا ہے، تو تو سمجھدار ہے، وہ تو چھوٹا ہے، اسے تو نہیں پتہ۔ تو بڑا کہتا ہے جی یہ غلطی بھی کرتا ہے تب بھی اسے کچھ نہیں کہتے، سارا ہر بار مجھے ہی آپ ڈانٹتے ہیں۔
تو قرآن کریم نے اہل کتاب کو خاص اس لیے کیا، بھی تم لوگ تو سب کچھ جانتے ہو، تمہارے پاس تو ساری باتوں کا علم ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میری آیات کا انکار کرو اور اول کافر ہو جاؤ۔ اب آخری بات، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اس سورہ جو آیت نمبر 41 ہے، اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، مجھی سے ڈرو۔ آیت نمبر 40 میں اس سے پہلے تھا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، وہاں بھی معنی یہی ہے کہ مجھی سے ڈرو، مجھی سے۔ اب جملے پر غور کیجئے گا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرو۔ آگے آئے گا خاشعین، خشوع اختیار کرو، ڈرو۔ اردو زبان میں تینوں کا معنی ایک ہے، فرحبون کا، فتقون کا اور خاشعین، ان سب کا معنی ایک ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے اس میں فصاحت و بلاغت دیکھیے گا اور سمجھیے گا، بہت باریک اور لطیف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب عظمت ہے، صاحب جلال ہے۔ جب صاحب عظمت اور صاحب جلال کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں رہبت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو۔ میری ذات کی عظمت کا خیال آئے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، مجھی سے ڈرو۔ میرے جلال، میری کبریائی، میرا قہر، اس سب کا خیال دل میں آئے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اسے کہتے ہیں رہبت۔ قرآن کریم صرف ڈرانا نہیں چاہتا۔ اگلا جملہ ہے، یعنی جب اس کپ کپی کے ساتھ صاحب عظمت و جلال کے لیے عاجزی کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ پہلا ہے صرف رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رونگٹے بھی کھڑے ہوئے اور دل میں عاجزی کا تصور پیدا ہوا کہ نہیں، وہ ہے ہی اس لائق کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں، اسے کہتے ہیں خشوع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رہبت بھی ہو گیا، خشوع بھی ہو گیا۔ تیسرا جملہ ہے جو آج کی آیت میں وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرو۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ جب بندہ ان دونوں چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام سنے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، عاجزی پیدا ہو جائے، پھر اس کے دل میں کسک اٹھتی ہے، مجھ سے یہ نیکی رہ کیوں گئی، یہ نیکی چھوٹ کیوں گئی، یہ نیکی کا کام مجھ سے چھوٹا کیسے؟ کوئی نماز چھوٹ جائے، دل میں فوراً خیال پیدا ہوتا ہے نہیں یار یہ رہنی نہیں چاہیے تھی۔ کوئی نیکی کا معاملہ رہ جائے، خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فتقون۔ یعنی اب تین باتیں ہو گئی، صاحب عظمت و جلال کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں رہبت۔ صاحب عظمت و جلال کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوں اور عاجزی کا مادہ پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ تیسرا، صاحب عظمت و جلال کے تصور سے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے، عاجزی کا مادہ بھی پیدا ہوا، اور اس کی بندگی جہاں چھوٹ جائے وہاں دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ نیکی کا موقع مجھ سے جانا نہیں چاہیے، یہ نیکی کا موقع مجھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ تیسرا درجہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے سب ہیں، ڈرتے بھی ہیں، عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حق بندگی یہ تیسرا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ مشکل ہے، یہ مادہ کسی کسی میں پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے نماز چھوٹی تو کیوں چھوٹی۔ اب اس سے بھی آگے چلیں، میں نے پہلی رکعت میں جانا ہے، اس سے بھی آگے چلیں، میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس سے بھی آگے چلیں، میں نے جب اقامت کہی جائے میں نے اس وقت مسجد میں موجود ہونا ہے۔ یہ ہے فتقون کی تشریح۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا، ان کی سچائی کا، ان کے روب کا، ان کے جلال و جمال کا واسطہ مولا ہمیں یہ تینوں صفات پیدا فرما دیں۔ وہ بے نیاز ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم اللہ کو اس کے اسی کلام کا واسطہ دیتے ہیں جو جلال والا بھی ہے، جمال والا بھی۔ اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کا واسطہ دیتے ہیں یہ تینوں صفات، رہبت بھی، خشوع بھی، تقوی بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔